نہیں ہوگی یہ صبر سے ہوں گی. اپنے بیٹوں کو صبر سکھاؤ. ایک شخص نے اپنا جگر نکال کے دے دیا. آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف جس نے مجھے تکلیف. تو آپ نے آدمی جگر نکال کے دیتا ہے. تو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرو کہ انہیں صبر کرنا آتا ہو. وہ کسی کی بیٹی ہو ان ناز نخروں کے ساتھ لے کے چلنا سیکھیں. نہ یہ کہ پہلے دن ہی حاکمیت کا فتوا ثابت کر دیں ہوں تو میری بیوی بن گئی ہے بس ہوں تیری قبل سے تم آپ دونوں نہیں مل سکتی. چل میرا بات. کیسے نادان ظالم لوگ. یہ ظالم نہیں اس کے ماں باپ ظالم ہیں جنہوں نے اس کو سکھایا نہیں تھا. اور ادھر بیٹی گھر میں جاتی کہتے ایسے لیکا چھٹ دے بس کب وکری پا دے رسول اللہ وکرا کر دے. یہ دونوں طرف سے میں کمیاں بتا رہا ہوں. دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. وہ بیوی بندی کہتے ہوں تو میرا نہ ماں دانا پہ ہوگا اور وہ خامد بندے کہتے بس ہوں تو میرے غلام ہیں ہوں تو میری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتی. یہ اخلاق یہ صبر نہیں سکھایا گیا. کسی کا ٹوٹ گیا. چوتھی چیز اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پانچویں چیز لا تصعر خدك للناس. بدتمیز ہو کے بات نہ کیا کر. ولا تمش في الارض مرحا. اکڑ کے نہ چلا کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. وقت تھی مشی کا چلنے میں عاجزی ہو. واغضض من صوتك آواز میں پستی ہو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بری آواز ہے گدھے کی جو شور مچاتا ہے. اچھے اخلاق آخری سبق ہے. آخری سبق ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سب سے مشکل سبق ہے میرے بھائیوں. اچھے اخلاق سب سے مشکل سبق ہے میرے بھائیوں. اچھے اخلاق سب سے مشکل سبق ہے میری بہنوں. یہ مجھے 30 سال ہو گئے تبلیغ میں کرتے ہوئے. میں نے یقین والے ہزاروں دیکھے. میں نے راتوں کو رونے والے ہزاروں دیکھے. میں نے قربانی والے ہزاروں دیکھے ہیں. میں نے اخلاق والے 20 بھی نہیں دیکھے. اخلاق والے اتنا بڑا سکہ چاہیے اخلاق. اگر میں مولانا سعید خان صاحب کو نہ دیکھتا تو مجھے سمجھ میں بھی نہ آتا کہ اخلاق ہوتی کس چیز. اخلاق کیا تھے. اگر میں شخص کے ساتھ زندگی کے 6 سال نہ گزارتا تو اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ اخلاق کیا تھے کہتے ہیں. اب مجھے پتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے پتا ہے میں خود نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ اخلاق کیسے کہتے ہیں. میں ان پہ آ نہیں سکا لیکن میری آنکھ ضرور کھل گئی اس شخص کے ساتھ چند گھڑیاں گزارنے سے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے. کسی کو چھپا لینا کیسے ہوتا ہے. کسی کے عیبوں پہ پردے ڈال دینا کیسے ہوتا ہے. اوروں کے عیب اپنے اوپر لے لینا سبحان. میں بے قرار ہو کے رو دیتا ہوں جب بھی شخص کو یاد کرتا ہوں. ہم تو اپنی بھی غلطیاں اوروں پہ ڈالتے کرتے ہیں. وہ اوروں کے غلطیاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اپنے اوپر لے لیتے جی. شاخ گئے وعدہ پردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چلا گئے رخ زیبا لے کر. کہاں سے ملیں گے ایسے لوگ. جس عورت نے گھر آباد کرنا ہے وہ اخلاق کو لازم پکڑ لے. اگر بچی کا گھر ہنسا دیکھنا ہے تو اس کو اخلاق سکھاؤ. اگر بیٹے کے گھر کی آبادی چاہتے ہو تو انہیں اخلاق سکھاؤ. بد اخلاقی سے زندگیاں برباد ہو گئیں. اکائیاں ٹوٹ گئیں. دہائیاں ٹوٹ گئیں. سینکڑے ٹوٹ گئے. ہزاریں ٹوٹ گئے. لاکھوں ٹوٹ گئے. شہر ٹوٹ گئے. مسجدیں ٹوٹ گئیں. تحریکیں ٹوٹ گئیں. مدرسے ٹوٹ گئے. خانقاہیں ٹوٹ گئیں. میں کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا ٹوٹا ہے کہ ایک اخلاق کے ٹوٹنے کی وجہ سے. اور اس کو کوئی سمجھ نہیں سمجھتا. نفل پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے. قرآن پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے. تسبیح پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے. گالی سن کے چپ رہ جانے والے کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اس نے کتنی بڑی عبادت کی ہے. آئی ہوئی غیبت سے زبان بند کر لینے والے کو کوئی نہیں سمجھتا کس نے بھی عبادت کی ہے. گالی کا جواب دعا سے دینے والے کو کوئی نہیں سمجھتا کہ کتنی بڑی عبادت کر گیا. میرے رب ذوالجلال کی قسم ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا مقام ہوگا اچھے اخلاق والے کا. ہاں اخلاق بناؤ. اپنی نسل کو تحفہ دے کے مرو اچھے اخلاق کا. خود کے مر جانا سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو.
سر اٹھانا نہیں، سر جھکانا سکھاؤ، کمزور کے لیے جھکنا ہی طے ہے۔ اور عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ مرد کے تابع ہو کے چلے، عورت کی عزت اس میں نہیں ہے کہ مرد کو اپنے پیچھے چلائے، عورت کی عزت اس میں ہے کہ مرد کے تابع ہو کے چلے، ورنہ سارا نظام زندگی بے برکت ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نماز، ایک بیچ میں رہ گیا، یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبير۔ اپنے بچوں میں احساس آخرت بیدار کرنا، اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتانا۔ میرے بیٹے پتہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے پر، بیٹا ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے گناہ کیا یا نیکی کی، کہیں بار میں چھپ کر کی، کہیں ہواؤں میں اڑ کر کی، کہیں زمین کی تہ میں گم ہو کر کی، تو بھی اللہ اس کی جزا سزا کا نظام تجھ سے قائم کر دے گا۔ لہذا سنبھل کے چلنا، سنبھل کے، رائی کے برابر گناہ کی بھی پوچھ ہے اور رائی کے برابر اچھائی کی بھی جزا ہے۔ تو ایمان پر لانا، آخرت پر لانا، نمازوں پر لانا، تبلیغ پر لانا، صبر پہ لانا، اچھے اخلاق پہ لانا، یہی تو تبلیغ کے 6 نمبر۔ اس پر ساری امت کو لانے کی اب ہم محنت کر رہے ہیں۔ یہ محنت ماں کے ذمہ تھی، اگر وہ شروع سے کرتی تو آج ہم اتنے کانٹوں بھرے جنگل میں ایسے تنہا نہ چل رہے ہوتے۔ اس ذمہ داری کو نبھا کے جب کوئی عورت دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ارشاد عالی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورت بہتر ہے یا جنت کی عورت بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، دنیا کی عورت بہتر ہے جنت کی حور سے۔ جنت کی حور کوئی عام چیز ہے؟ سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندروں میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، انسانوں کو ایک جھلک دکھا دے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اس جنت کی لڑکی سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ حسین اور جمیل ہو۔ تو ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ مطلب دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہے، تو جنت کی مشک عنبر کی لڑکی سے افضل کیسے ہو جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، صلاتہن و صیامہن و عبادتہن للہ عز وجل، اپنی نماز کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ساری جنت کی عورتوں سے اعلیٰ اور برتر مقام عطا فرما دے اور انہیں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اس امت کی تو ابتدائی حضرت حاجرہ سے ہوئی، اس امت کی تو بنیاد ایک ماں کی گود میں فرمان رکھی گئی۔ اس امت نے پرورش پائی ایک ماں کی گود میں، یہ پھول کھلا ایک ماں کی گود میں۔ سارے حاجرہ ابراہیم اور اسماعیل کی جو تکون بنتی ہے، اس تکون میں قربانی کا مرکز تو صرف اماں حاجرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ضرور ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا بدل موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی کو چھوڑا، یہ قربانی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں پیچھے موجود ہیں، ایک سارا جو پیچھے سے آئے، ایک فلسطین میں شادی کی جن سے مدین پیدا ہوئے اور جو مدین کی نسل جن سے چلی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں موجود ہیں، ان سے اولاد موجود ہے۔ اور حاجرہ کا خامد گیا، اور تیسرے ہیں اسماعیل، تو ان کو تو پتہ ہی میں کہاں ہوں، ان کے لیے فلسطین بھی برابر ہے اور مکہ مکرمہ بھی برابر ہے، ان کے لیے صحرا بھی برابر ہے اور گلستان بھی برابر ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں ہوں کہاں۔ اس سارے قصے میں جو وزن ہے وہ حضرت حاجرہ پر ہے، جو حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، 20-25 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی ان کی اس وقت میں، اور خامد کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے، پھر خامد ابراہیم جیسا ہو۔ ہر نبی حسین آیا، کوئی نبی بدصورت نہیں تھا، ہر نبی حسن کا پیکر ہوتا تھا، شاہکار ہوتا تھا اور اخلاق میں اعلیٰ مقام پر ہوتا تھا۔ خامد اگر اخلاق والا ہونا تو بدصورت بھی دل میں اتر جاتا ہے، بیوی اگر اخلاق والی ہو تو بدصورت بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ جائے کہ اخلاق بھی ہو، اقوار بھی ہو، شکل بھی ہو، صورت بھی ہو، چاند سے زیادہ حسن ہو تو شہد سے زیادہ اخلاق کے مٹھاس ہو۔ تو حاجرہ کی قربانی صرف خامد کی نہیں تھی، ابراہیم جیسے خامد کی قربانی تھی، جن کے اخلاق، جن کا قرب، جن کی صورت،
جن کی جوانی سب کچھ کو قربان کی اماں ہاجرہ نے، اس ایک عورت کی قربانی پر اتنی بڑی امت کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کہا ہاجرہ کی سنت میں دوڑو، سارے نبی دوڑے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تو بھی اپنی ماں ہاجرہ کی سنت میں دوڑ یہاں۔ اور جب آپ دوڑ رہے تھے تو آپ اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ آپ کی جو تہمت تھا، تہمت وہ ہوا، نیچے سے ہوا کی وجہ سے آپ کا تہمت یوں غبارے کی طرف پھیل رہا تھا، پھول رہا تھا، اس طرح آپ تیز سے بھاگ رہے تھے۔ اس امت کی تو بنیاد بھی ایک ماں نے رکھی ہے، جس کی قربانیوں کے سائے تلے یہ امت پروان چڑھی ہے۔ تو تبلیغ وہی پرانا کام ہے، آواز نئی ہے، زبان نئی ہے، کام پرانا ہے، بات پرانی ہے، چہرے نئے ہیں، سبق بھولا ہوا ہے، سبق نیا نہیں ہے، سبق بھولا ہوا ہے، بھولا ہوا یاد کر رہے ہیں کہ ان صفات پر اپنے آپ کو لانا اور انسانیت تک اس کو پہنچانا کہ دنیا کے آخری کنارے تک یہ بات پہنچے۔ اب اس کے لیے جو پیچھے کوتاہی ہوئی اس پر توبہ کرو، آگے کے لیے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ ہمیں اپنے منشا پر چلنے والا بنائے اور اس کو دنیا میں لے کے چلنے والا بنائے۔ اب بولو، بتاؤ کون سے یار بات کرتا ہے فطر سے متعلق بتا دو، مجمع بہت آیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں دستور ہے سچا فطر، عورتوں نے دے دیا ہوگا، کچھ نے ابھی نہیں دیا ہوگا، گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، ٹھیک بھی ہے۔ میں آپ کو سچا فطر بتاتا ہوں جس سے آپ کا اجر بڑھ جائے گا اور ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی جو بالکل ہی تقریباً مٹ چکی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ادا کیا وہ یا کھجور یا کشمش، گندم کا کبھی نہیں ادا کیا۔ اب اگر ہم گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو 20 روپے بنتے ہیں، اگر ہم کھجور کے حساب سے دیتے ہیں تو وہی 20 روپے 150 روپے بن جائیں گے۔ اچھی کھجور 50 روپے کلو ہے اور وہ 3 کلو پورا ہے، جو پونے 2 سیر ہوتا ہے اس کو 2 سیر احتیاطاً کر دیتے، وہ پورا ایک سا ہے، تقریباً 3 سیر۔ تو اگر وہ 3 سیر کے حساب سے کھجور کو لیا جائے تو ایک آدمی کا سچا فطر 150 روپے بن جائے گا۔ اسی کو کشمش کے حساب سے لیا جائے تو عام درجے کی کشمش 100 روپے کلو ہے اچھی، تو وہ 300 روپے بن جائے گا، اور اعلیٰ درجے کی کشمش وہ 150 روپے 170 روپے کلو تک ہے، تو وہی ایک آدمی کا سچا فطر 500 روپے بن جائے گا۔ تو اس مجمع میں بہت سے لوگ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ تو 20 روپے ادا کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہو، فراخی دی ہو، تو پھر کشمش کے حساب سے دینا چاہیے۔ واجب بھی ادا ہوا، سنت بھی ادا ہوئی، اور زیادہ بھی نکل گیا جو آپ کو ہی کام آئے گا موت کے بعد دنیا میں بھی، اور غریب کی دعا بھی اچھی طرح مل گئی۔ اس کی نہ ہمت ہو یا گنجائش نہ ہو تو پھر کھجور کے حساب سے دیا جائے جو تقریباً 150 روپے بنتا ہے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اور واجب بھی ہو گیا ہے تو پھر گندم کے حساب سے دے دیا جائے۔ مذاقاً میں کہا کرتا ہوں کہ گندم والا صدقہ فطر آج کل کے حالات کے لحاظ سے یا اس آدمی کے لیے ہے جس پر واجب ہو گیا اور آگے گنجائش کوئی نہیں، یا اس آدمی کے لیے جس کے پاس پیسہ تو بہت ہے پر دل کوئی نہیں خرچ کرنے کے لیے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ بعض مرد بخیل ہوتے ہیں، بعض عورتیں بخیل ہوتی ہیں، اللہ کا اپنا ایک تقسیم ہے۔ سخاوت سیکھنی پڑتی ہے، فطرتاً بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن فطرتاً جن کو اللہ دے دے یہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور سخی اور اللہ کا جوڑ بہت جلدی بیٹھ جاتا ہے، بخیل اور رب میں جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس میں سخی داخل ہو سکتا ہے، بخیل داخل نہیں ہو سکتا، چاہے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرے، اگر وہ بخیل ہے تو جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا۔ جب اس سے اوپر دینا شروع کرتا ہے پھر اللہ اس کو سخیوں میں شمار فرماتا ہے۔ اس کی پھر کوئی حد نہیں، جتنا دو گے اتنا اللہ سے واپس لے لو گے، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو بھائی سچا فطر ادا کیا جائے کشمش کے لحاظ سے، اللہ بہت دے گا۔